بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ولی الرحمان اسلامک یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع رزق کے 16 دروازے اور ان کی کنجیاں ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا اور ہمیشہ خوشحال زندگی گزارے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے تو اس انسان کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ چوتھا دروازہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت ہے۔ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کا میل دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نوواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے ضرور دے گا تو جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ 11واں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو کر مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری پر کبھی تنگ دستی نہیں آتی۔ 13واں دروازہ ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ وضو میں رہے گا تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ چاشت کی نماز تنگ دستی دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ سورہ واقعہ ہے۔ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے۔ 16واں دروازہ دعا ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔